بائبل کے یسوع مسیح جو ہیں یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، اور قرآن کی مریم علیہ السلام اور بائبل کی مریم مقدسہ یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب خود عیسائی مصنفین اور مقدمین ہی کی کتابوں سے لکھا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ خود آپ کے عیسائی مصنفین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کے عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل کے یسوع مسیح ایک ہی شخصیت ہیں، اور قرآن کی مریم علیہ السلام اور بائبل کی مریم مقدسہ ایک ہی شخصیت ہیں۔ تو یہ اس کتاب کو لکھنے کی یہ وجہ بنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خالد بھائی۔ یہ جو کلمی جہاد آپ کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کے حضور کی یہ سلسلہ تا قیامت آپ کی نسلوں میں جاری اور ساری رہے۔ خالد بھائی، اسلام کے خلاف ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر رنگ و نسل، قوم و ملت میں ایک منظم طریقے سے مخلوق خدا کو دین فطرت سے دور رکھنے کے لیے مختلف انداز سے پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کو کبھی دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا ہے تو کبھی شدت پسندی سے۔ خالد بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم دوست ہمارے جن کے دماغوں میں بغض اور اناد اسلام کے خلاف کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے، ان دوستوں تک ہم اسلام کا پیغام احسن طریقے سے کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج دیگر ادیان کے ماننے والے دین اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی اور دیگر اسی طرح کے القاب دے کر بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپی ممالک میں خصوصی طور پر اور مشرقی حصے میں عمومی طور پر بسنے والے غیر مسلم گزشتہ کئی سالوں سے دین اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، یعنی مسلمان ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ تعداد روز بروز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یورپی دنیا میں بسنے والے میرے مسلمان بھائی جو کئی اشروں سے وہاں رہ رہے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ دین اسلام کی روشنی وہاں پھیل رہی ہے، اور کئی چرچز مسلمانوں کی کوشش سے الحمدللہ مساجد میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب سفر در سفر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں حضرت مولانا نے یورپ میں دین اسلام کی اشاعت پر ہونے والی کوشش اور وہاں کے لوگوں کے قبول اسلام کے حوالے سے بہت سی پرمسرت اور حقائق پر مبنی باتیں لکھی ہیں۔ اگلی بات اگلی آڈیو میں کرتا ہوں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغرب میں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی دین اسلام کی روشنی نے وہاں کے سیاسی اور مذہبی اور متشدد سربراہان کو حالت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے وہاں کا میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے جو بھی شعبے وہاں پائے جاتے ہیں، دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، محض اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھ سکیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے اندر بھی کفار اور ملحدین اور نام نہاد فلاسفروں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں والے نام رکھ کر سوشل میڈیا پر دین اسلام اور مسلمانوں کی کردار کشی کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہیں، مگر اس سب کے باوجود میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھل پھول رہا ہے۔ دین اسلام کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مغربی میڈیا جب دین اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور معاشرتی حیات مبارکہ پر عامیانہ اور شوقیانہ اعتراضات کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ان اعتراضات کی تحقیق کے لیے دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے نتیجے میں جب ان اعتراضات کے جوابات میں حالات مختلف اور برعکس نکلتے ہیں تو حقیقت حال ان پر مکمل طور سے کھل جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، ایسے لوگ پھر دین اسلام کی آغوش میں آئے بغیر نہیں رہتے۔ لہذا میری اس ساری گفتگو کا لب لباب تو یہی ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو شعبے موجود ہیں اور وہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے اور دین اسلام کو دہشت گردی جیسے لیبل دے کر دنیا بھر کے غیر مسلم اقوام کو مسلمانوں اور دین اسلام سے دور رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں میں، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ غیر مسلموں میں کس انداز سے جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دی جائے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی غیر مسلم آبادیاں ہیں اور اس کے قریب مسلمان آبادیاں ہیں، یعنی مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اور وہاں ضرور انشاءاللہ العظیم علماء کرام کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، مساجد بھی ہیں. تو اگر ہمارے علماء کرام ایک خیر سگالی وفد کی شکل میں عیسائی برادری سے ملاقات کریں، اور تبلیغی جماعت کے حضرات بھی ایک وفد کی شکل میں عیسائیوں سے ربط پیدا کر کے ان کے پاس جائیں اور موقع محل کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دین دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسن کا قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلام کیا ہے، جو انگریزی میں بھی موجود ہے. تو اگر اس کتاب کو بھی ہم غیر مسلم برادری تک پہنچائیں اور ان کو اس طرف متوجہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بلکہ شاید نہیں یقیناً اس کے ایک اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. تو مجھے تو فی الحال جو ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ علماء کرام اس میں بڑے اچھے انداز سے کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ایک بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر میں اس میں ایک بات اور بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ غیر مسلموں میں دعوت دین کے حوالے سے ہمارے ہاں باقاعدہ کوئی ادارہ اس وقت میرے علم میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ لوگ اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے حضرات بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں میں دعوت دین کے کام کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ منظم طور پر ہونا چاہیے، جس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ پاکستان میں موجود غیر مسلم برادری کے اندر کام کریں اور ان کو دعوت دین دیں، اور جس کی سرپرستی ہمارے علماء کرام کریں، اور ایک بہترین انداز سے اس کام کو کیا جائے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خالد بھائی، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خالد بھائی، علم کی جستجو کے ممبران جو گزشتہ کئی دن سے 2-3 دن سے یہاں پر آپ کا انٹرویو سننے کے لیے گروپ میں موجود ہیں، ان دوستوں کے لیے کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم صابر حسین بھائی، میری اتنی علمی اپروچ تو نہیں ہے کہ میں علم کی جستجو کے ممبران کی خدمت میں کوئی نصیحت یا پیغام دے سکوں، کیونکہ یہ تمام حضرات ماشاءاللہ سے علم و فضل میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لہذا مجھ جیسے کم فہم کا یہ منصب نہیں کہ میں ان حضرات کی خدمت میں کوئی نصیحت یا پیغام دوں، سوائے اس مشورے اور رائے کے کہ یہ حضرات اپنی معاشی اور گھریلو اوقات سے جو وقت بچے اسے اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت میں وقف کریں، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں. کیونکہ میں نے اپنے بزرگان دین سے یہی سنا اور پڑھا ہے کہ صحیح بات صحیح موقع پر حکمت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس کا بہترین نتیجہ نکلتا ہے، جو دنیا و آخرت میں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، ہمیشہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں
جو ہے وہ خیر ہی ملتی ہے، کیونکہ خیر کا بدلہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، میں یہی سمجھتا ہوں۔ باقی یہاں پر اہل علم حضرات موجود ہیں، وہ شاید اس میں زیادہ بہتر رائے دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خالد بھائی، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ اللہ رب العزت آپ کو سدا سلامت رکھے۔ خالد بھائی، ہمارے وہ غیر مسلم دوست جو اس وقت حق کی جستجو میں سرگرداں ہیں، جو سچ کے متلاشی اور رائے حق تک پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں، ان دوستوں کے لیے کوئی آپ رہنمائی کرنا چاہیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے ہمارے اس گروپ میں کچھ ایسے دوست، غیر مسلم دوست موجود ہوں جو رائے حق کے متلاشی ہوں اور تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہوں، تو ان کی رہنمائی کے لیے آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صابر بھائی، سب سے پہلے تو میں اس گروپ میں جو قادیانی موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کو مخاطب کروں گا اور ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اگر حق کے متلاشی ہیں تو مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھیں، از خود پڑھیں۔ ان پر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے کس قدر دجل اور فریب سے کام لیا ہے، اور کہاں کہاں اس نے علمی خیانتیں کی ہیں، اور کس طرح سے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی حق کا متلاشی قادیانی مرزئی اس کی کتابوں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العظیم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جب مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھے گا تو اس پر مرزا قادیانی کا نہ صرف دجل و فریب ظاہر ہو جائے گا، بلکہ وہ از خود اس بات کا فرق محسوس کرے گا قادیانیت اور اسلام کے درمیان، کہ قادیانیت اسلام کے بالکل مخالف ایک خود ساختہ دین ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا ایک سچا اور حق دین ہے۔ اگلی بات اگلی آڈیو میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوسرے مخاطب یہاں پر مسیحی برادری کے لوگ ہیں، اگر وہ یہ سن رہے ہیں تو میں ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ غیر جانبدار ہو کر ایک تو بائبل کا مطالعہ کریں، اور دوسرا یہ کہ دین اسلام کے حوالے سے وہ اگر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب اسلام کیا ہے اس کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے موجودہ مسیحی مذہب کی یا عیسائیت کی حقیقت حال کو جاننا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ان کی خدمت میں یہی ہوگا کہ وہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب عیسائیت کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العظیم ان پر حق کی راہیں کھلیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خالد بھائی، بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کے حضور سربت سجود ہوں جس نے مجھ حقیر کو آج اس دعوتی، تبلیغی اور علمی پروگرام کو منعقد کروانے کا شرف بخشا۔ میں گروپ میں تشریف لانے والے اپنے معزز و محترم مہمان جناب خالد محمود صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر ہمیں شرف میزبانی بخشا، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے معاون ساتھی ڈاکٹر عبدالرقیب صاحب کا، جن کی محبت اور تعاون سے ہم یہ علمی مجلس کروانے میں کامیاب رہے۔ گروپ میں موجود تمام دوستوں کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں جو گزشتہ 2-3 دن سے گروپ میں موجود ہیں، اور خالد بھائی کی گفتگو جنہوں نے سماعت فرمائی، تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ، اور خالد محمود بھائی کا تہ دل سے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔